اب ہم بحث دعا بعد نماز جنازہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اس بحث میں بھی دو باب ہیں اور اس سے پہلے کچھ بیان ہے، اس میں نہیں ہے۔ اس میں کیوں؟ کیونکہ اس میں سب کو پتا ہے دعا میں کیا ہوتا ہے، اللہ سے التجائیں ہوتی ہیں اور مانگا جاتا ہے، بس یہی بات ہے۔ اس میں کیا ہے، بصیرت کے لیے مقدمے کو جو ہے قائم کرتے ہیں، اس لیے مقدمہ نہیں، ڈائریکٹلی باب اول پہلا باب اس دعا کے ثبوت میں، دوسرا اعتراضات و جوابات میں۔ دعا بعد نماز جنازہ کے ثبوت میں، مسلمان کے مرنے کے بعد تین حالتیں ہیں۔ نماز جنازہ سے پہلے کی ایک حالت، مر جاتا ہے انسان مسلمان تو اس کی تین حالتیں ہیں دعا کو لے کر کے۔ کیا؟ ایک نماز جنازہ سے پہلے کی حالت، اور ایک نماز جنازہ کے بعد کی حالت، ٹھیک ہے؟ اور بعد کہاں تک؟ دفن کرنے تک، اور ایک دفن کے بعد، تین ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ان تینوں حالتوں میں میت کے لیے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا جائز بلکہ بہتر ہے۔ ہاں میت کے غسل سے پہلے اگر اس کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہو تو ڈھک دیں، کیونکہ ابھی وہ ناپاک ہے۔ جب غسل دے رہا ہو، دے دیا ہو، پھر ہر طرح کا قرآن وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ اب کہہ رہے ہیں مخالفین جو ہے نا، وہ نماز سے پہلے اور دفن کے بعد، نماز سے پہلے اور دفن کے بعد کرنا جائز مانتے ہیں، مگر بعد نماز سے بعد نماز دفن سے پہلے، نماز کے بعد اور دفن کے بیچ کا، دفن کرنے کے سے پہلے کے بیچ کا جو میٹر ہے، اس میٹر کو، اس مطلب اس درمیان کے معاملات کو ناجائز و حرام کہتے ہیں، بدعت شرک کہتے ہیں، اور نہ جانے معلوم کیا کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اذا صلیتم، تو اب کہہ رہے ہیں ہاں اس پہلی دلیل سے مشکات سے، اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، جب تم میت کی نماز پڑھ لو تو اس کے لیے دعا کرو۔ اصل میں اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں نماز جنازہ بھی تو ایک دعا ہے، جب نماز جنازہ ایک دعا ہے تو نماز کے بعد پھر مطلب دعا کے بعد پھر دعا کرنا، یہ تو لغو ہے، اور مسلمان لغو سے بچنا چاہیے، یہ مسلمان کا ترہ ہے، امتیاز ہے، کیا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بیکار سی باتیں ہیں نا، یہ نہیں ہونا چاہیے لغویت میں۔ اور حدیث میں کیا، اب ہم کہتے ہیں ارے سنو بے وقوفوں، جاہلوں، ان پڑھو، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میت کی نماز پڑھ لو تو اس کے لیے دعا کرو۔ پتہ کیا چلا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں، اس میں حکم ملا ہے صاف صاف۔ ایک اور حدیث سنو، اسی مشکات کی ہے، قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، کہ جنازے پر نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی اور دعا مانگی۔ دیکھیں آپ، پھر اس کی شرح میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اشاعت اللمعات میں کہ نماز جنازہ کے بعد جیسا کہ ہمارے عرف عام میں ایسا کیا جاتا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ پھر فتح القدیر میں اس کے جائز ہونے پر جو ہے سند اور نص وارد کی ہے، فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا لہ، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت پر جو ہے نماز پڑھی اور اس کی دعا بھی کی۔ نماز کے بعد دعا کا کیا میٹر ہے؟ تم کہتے نماز کے بعد دعا کا کیا میٹر ہے، ہم کہتے وہ نماز کے بعد کیا ہے دعا کا میٹر، یہ بتاؤ اس حدیث پاک سے۔ بلا وجہ کی باتیں کرنے آ جاتے ہو۔ پھر ایک اور سنو، میں نے ابی اوفا کو جو ہے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی اصحاب شجر میں سے ہیں، وہ اصحاب شجر جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک پر جو ہے بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جب وہ ان کی بیٹی جو ہے انتقال کر کے گئی تو انہوں نے 4 تکبیریں کہیں، اور 4 تکبیریں کے حساب سے وہی سلام وغیرہ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے دعا کر دی، پتہ یہ چلا۔ اور بعد میں فرمایا یہ وہ طریقہ تھا جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ سب، ہے نا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ مطلب دیکھیں آپ کسی گھما کر بات کرنے والے۔ اچھا ایک اور سنو، یہ اتنی ساری دلیلوں کے ساتھ ایک تحابی کی دلیل سنو، امام تحابی ابو جعفر محمد تحابی،
کہتے ہیں وہ انا ابا حنیفتا اما ماتت فاطمہ علی 70,000 قبل الدفن، 70,000 ختم شریف پوچھا دیکھیں آپ، 70,000 ختم ہوئے یہ تھے قرآن پاک کے دفن سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے اب دیکھو. اچھا قالا ابو حنیفہ، ایک اور بات ہے اس میں ذکر ہے ابو حنیفہ کی روایت سے. کیا روایت سے ذکر ہے؟ یا رسول اللہ ایو دعا اللہ عرض کیا گیا کیا جو دعا زیادہ سنی جائے یعنی قبول ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا آدھی رات میں دعا کریں، بعد دعا کیا کر، ہے نا، تمہاری نماز ضرور قبول ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ نماز من وجہ تو نماز ہے ہی نماز جنازہ، یا نماز جنازہ من وجہ ہے تو اس کے بعد دعا کرنے سے قبول نہیں ہوگی. بلا وجہ کی بات ہے. اچھا دوسرا باب انہوں نے اعتراض میں کیا، یہاں پر صرف 4 اعتراض کیے ہیں. ایک اعتراض صرف دلیلوں کی روشنی میں ہے، باقی صرف ان کے دماغ سے، ان کے دماغ میں جو خیالی پلاؤ پک رہے ہیں نا، ان خیالی پلاؤں کو انہوں نے پیش کیا ہے. پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا بنی تھی، آپ یہی دیکھیں غلط کہہ رہے ہو تو بدعت ہوتی تو ہم حدیثوں سے ثابت ہی نہیں کرتے، بلکہ جو چیز حدیث سے ثابت ہے بدعت ہو ہی نہیں سکتی. جواب ختم. ہم اس کو سرے سے نہیں مانیں گے اس اعتراض پر کہ یہ ختم کہانی. دوسرا انہوں نے جواب یہ دیا، اعتراض یہ کیا دوسرے کا کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر دعا کے بعد دعا مانگتے دعا تو نہیں سکیں، نماز بھی تو دعا ہے، نماز میں دعا نہیں مانگتے ہیں. اہدنا الصراط الذین انعمت اہدنا الصراط دعا ہے. پھر اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، دنیا میں بہتری عطا فرما، آخرت میں بہتری عطا فرما. نماز کے بعد پھر دعا مانگتے ہو، بیکار سی باتیں کر رہے ہو. اب ایک اور جواب ان کا اعتراض سنیں کہ دعا مانگنے کی وجہ سے دفن میں دیر ہوتی ہے اور دفن کرنے میں دیر کرنا حرام ہے، لہذا دعا مانگنا حرام ہے. دیکھیں آپ مقدمات کو ترتیب دے کے صغرا کبرا فٹ کیا ہے، یہاں پر منطق جھاڑی ہے. مولوی صاحب تم ہی منطق نہیں جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں. تو کہا جواب یہ سنو، یہ اعتراض بھی لغو ہے. کیوں؟ کیونکہ دفن میں دیر ہو منع جب ہوگی کہ بہت زیادہ دیر، اور یہاں بہت زیادہ دیر بھی ہے. تو یہ بیکار سی بات ہے نا، اور لمبا اس کا جواب دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے ایک اور سنو. اچھا نماز جنازہ کے بعد دعا کو فقہ منع فرماتے ہیں. اس بات پہ انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں. یقوم داعین لہو لا یقوم داعین لہو جامع الرموز کی عبارت ہے کہ دعا نہ کرے، لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ محیط ذخیرہ کبرا. پھر عالمگیر میں ہے لا یدعو بعدہ فی ظاہر المذہب. دیکھیں آپ ایسا بات تو صاف ہے، لیکن بعض کا جو ہم نے بیان کی ان کا اس مسئلے میں یہ مسئلہ مختلف ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ فقہ نے ایک پہلو کو جواز کا قرار دیا ہے اور ایک پہلو کو جو ہے اس کے ناجائز ہونے کو قرار دیا، تو لہٰذا کلیتاً ہم ناجائز نہیں کہیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اس کو جائز کہنے والے بھی حق پر ہیں، ناجائز کہنے والے حق پر ہیں. اس کا جواب یہی ہے. ہاں اب اگر تم یہ کہو گے ناجائز ہے تو تم غلط ہو، کیونکہ وہ فقہا کے جو اس کو جائز قرار دے رہے ہیں تو وہ کیا غلط ہے تمہارے نزدیک؟
بس اس کا جواب یہی ہے. اب نیچے اتنا لمبا جواب دیا ہوا ہے لیکن میں نے مختصر بیان کر دیا ہے. اگلی بحث شروع ہو رہی ہے مزارات اولیاء پر گنبد بنانا. تو مزارات اولیاء پر گنبد بنانا کیسا ہے انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی حضور. کل گروپ کے لنک سے میں جوائن ہوں گا. میں